اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں امریکہ کا سب سے مشہور اور امیر ترین بینک سلیکون ویلی دیوالیہ ہو گیا ہے، جس نے امریکی حکومت کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ بینک امریکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ سلیکون ویلی بینک کیوں ڈوبا؟ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا اس بینک کے دیوالیہ ہونے سے امریکی معیشت پر برا اثر پڑے گا؟ آج ہم آپ کو امریکہ کے سلیکون ویلی بینک کی ایسی کہانی سنائیں گے کہ جس پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے، لہٰذا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سلیکون ویلی بینک جو 1983 میں سینٹا کلارا شہر کیلیفورنیا میں قائم ہوا، یہ امریکہ کا 16واں بڑا بینک تھا۔ دیوالیہ ہونے سے پہلے یہ امریکہ میں ٹیکنالوجی کمپنیوں کو خدمات فراہم کرتا تھا۔ اس بینک کو حالیہ برسوں میں ٹیک انڈسٹری کی تیز رفتار ترقی سے بہت فائدہ ہوا۔ سلیکون ویلی بینک کے اثاثے 2019 کے آخر میں $71 بلین سے 3 گنا بڑھ کر مارچ 2022 کے آخر میں $220 بلین کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکے تھے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بینک دیوالیہ کیسے ہوا؟ دراصل سلیکون ویلی بینک بہت پہلے سے ہی مالی مشکلات کا شکار تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایسے بانڈز میں سرمایہ کاری کی تھی جن کا منافع افراط زر کی شرح سے کم تھا، جبکہ فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں اضافے کے بعد بھی ان بانڈز کے منافع پر خاطر خواہ اثر نہیں پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بینک اپنے صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار رقم اکٹھی نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بینک نے صورتحال کو درست کرنے کی کوشش کی تو یہ مزید مشکل میں پڑ گیا۔ سلیکون ویلی بینک نے اپنے زیادہ تر ڈپازٹس کو سرکاری بانڈز میں اس وقت لگایا جب شرح سود انتہائی کم تھی۔ آج کے دور میں بانڈز کو محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے، تاہم جب سود کی شرح بڑھ جاتی ہے تو بانڈز کی قیمتیں گر جاتی ہیں، اور صارفین کی رقم واپسی کی درخواستوں کی وجہ سے سلیکون ویلی بینک کو اپنے اثاثے فروخت کرنے پڑے۔ سلیکون ویلی بینک کے سی ای او نے حال ہی میں بیان دیا کہ کچھ سیکیورٹیز کی فروخت پر ان کے بینک کو $8.1 بلین کا نقصان ہوا، اور وہ نقصان کو پورا کرنے کے لیے رقم اکٹھا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان اعلانات نے ان افراد کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی جو اپنا پیسہ سلیکون ویلی بینک میں رکھواتے تھے کہ کہیں بینک ڈوبنے سے ان کے سرمائے بھی نہ ڈوب جائیں، اور پھر بڑی کمپنیز نے دھڑا دھڑ اپنے اثاثوں کو بینک سے نکلوانا شروع کر دیا، اور یوں سلیکون ویلی بینک کا سٹاک 60% تک گر گیا۔ اس کے بعد 10 مارچ کو کیلیفورنیا کے ریگولیٹرز نے بینک پر قبضہ کیا اور تمام ڈپازٹس کا چارج فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن کو دے دیا، یعنی یہ بینک اب وفاقی حکومت کے ماتحت چل رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سلیکون ویلی بینک اس قسم کا بینک نہیں ہے جس میں عام لوگ اپنا پیسہ رکھتے ہیں، بلکہ اس بینک کے بڑے صارف دراصل ٹیک کمپنیز کے مالک ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اربوں روپے سلیکون بینک میں ٹرانسفر کرتے تھے، جبکہ سلیکون ویلی بینک ان لوگوں کو قرض دینے کے لیے جانا جاتا تھا جنہیں کوئی دوسرا روایتی بینک قرضہ نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والی بڑی بڑی کمپنیوں نے اس بینک کا انتخاب کیا تاکہ انہیں مستقبل میں قرضہ لینے میں بھی آسانی رہے۔ یہ بینک روایتی بینکوں سے یوں مختلف تھا کہ روایتی بینکوں کے صارفین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، جن میں سے اکثر کے چند $1000 کی سیونگ یا کرنٹس اکاؤنٹ ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب سلیکون ویلی بینک کے صارفین کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن ان کے ڈپازٹس بہت زیادہ تھے۔ دیوالیہ ہوتے وقت سلیکون ویلی بینک کے پاس $209 ارب کے اثاثے تھے۔ اس پورے واقعے سے یہی تاثر ابھرتا ہے کہ اس بینک کا بند ہونا نہ صرف امریکہ بلکہ بیرون ممالک پر بھی ٹیکنالوجی سے متعلق معیشت پر بری طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیکون ویلی بینک وہ تھا جس نے ممبئی سے بیجنگ تک ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی کمپنیز کو مالی مدد قرضوں کی صورت میں فراہم کی۔ اس بینک نے بڑے بڑے سرمایہ کار ان کمپنیوں تک پہنچائے جن کی انویسٹمنٹ سے آج یہ کمپنیاں اربوں ڈالرز کا منافع حاصل کر رہی ہیں۔ دوستو، امریکہ میں وفاقی حکومت کی طرف سے انشورڈ بینک اکاؤنٹس میں رکھی گئی رقم تب تک ختم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ ایک بینک دیوالیہ ہو جائے، لیکن عام بات یہ ہے کہ انشورڈ رقم کی حد $2.5 لاکھ ہے۔ عام طور پر تو یہ کسی بھی بینک کے سرمایہ کاروں کی اکثریت کا احاطہ کر لیتی ہے، لیکن سلیکون ویلی بینک کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ گزشتہ جمعے کی دوپہر تک ان سرمایہ کاروں میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ڈوبنے والی اپنی رقم واپس کیسے حاصل کریں گے۔ امریکہ میں قائم غیر ملکی کمپنیز کو پہلے ہی ایک مشکل درپیش ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی رقم کسی دوسرے بینک میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکن تو اپنی رقم نکال کر اسے دوسرے بینکوں میں منتقل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا تاریک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو کہ غیر ملکی کمپنیوں کے پاس اپنا پیسہ منتقل کرنے کے لیے کوئی دوسرا امریکی بینک اکاؤنٹ ہی نہ ہو۔
जिन गैर मुल्की कंपनियों ने अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में रखा, इनमें चीनी बायोटेक फर्म जाई लैब जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने इसमें $1 अरब से ज्यादा रकम रखवाई हुई थी। एक और हिंदुस्तानी गेमिंग फर्म नजारा टेक्नोलॉजीज के $70 लाख मौजूद थे। अमेरिकी हुकूमत ये जानती थी कि नुकसान को महदूद रखने के लिए इसे मार्केट खुलने से पहले कुछ करना होगा। अतवार की शाम तक अमेरिकी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि जिस किसी के पैसे भी सिलिकॉन बैंक वैली में मौजूद थे, उसे पीर के रोज अपनी मुकम्मल रकम तक रसाई हासिल हो जाएगी। अमेरिकी हुकूमत के इस ऐलान के बाद दुनिया भर में लोगों और इदारों ने सुकून का सांस लिया। यानी सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया हो जाने पर भी सार्फिन को उनकी रकम से महरूम नहीं किया गया और अमेरिकी हुकूमत खुद मैदान में आई और बैंक के तमाम सार्फिन को यकीन दिलाया कि आपका पैसा महफूज है। अमेरिकी हुकूमत के इस इकदाम से यह पैगाम जाता है कि अमेरिका में सरमायाकार बिल्कुल महफूज है। यही वजह है कि दुनिया भर के बड़े सरमायाकार अमेरिका का रुख करते हैं और वहां बड़ी बड़ी कंपनियां खोलकर सालाना अरबों डॉलर जनरेट करते हैं, जिससे अमेरिकी मईशत को बहुत फायदा होता है। माहिरीन के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद खुद अमेरिकी हुकूमत के मैदान में आने की एक वजह यह है कि आलमी रिजर्व करेंसी डॉलर है, जबकि दीगर वजूहात में यह भी है कि टेक्नोलॉजी कंपनियां ज्यादातर अमेरिका में कायम हैं और अगर वो अमेरिका में नहीं भी हैं तो इनके बैंक अकाउंट अमेरिका में जरूर हैं और इन्हीं सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खातिर अमेरिकी वफाकी हुकूमत ने इतना बड़ा कदम उठाया। वरना बैंक की पॉलिसी में यह वाज़े दर्ज होता है कि अगर बैंक डूबा तो सार्फिन का सरमाया भी डूब जाएगा। यहां यह बात भी तवज्जो तलब है कि चंद हुकूमतें ही इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती हैं, जहां इनके पास खुद इतना सरमाया होता है कि वो आगे बढ़कर किसी डूबते बैंक को सहारा दे सकती हैं। टेक्नोलॉजी और जिद्दत के लिए सिर्फ काबिलियत की जरूरत नहीं होती, बल्कि इससे ज्यादा सरमाए और उस सरमाए की जमानत देने वाले मजीद सरमाए की जरूरत होती है। सिलिकॉन वैली बैंक अब एक दिवालिया बैंक है और अमेरिकी हुकूमत इसको सील भी कर सकती है। रहा यह सवाल कि क्या सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने से पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी कंपनीज मुतासिर हो सकती हैं या फिर यह कि दुनिया की मईशत पर इसका कोई असर पड़ सकता है, तो इसका जवाब यह है कि हरगिज नहीं, क्योंकि यह बैंक एक खास सेक्टर तक महदूद था। सिलिकॉन वैली बैंक से जुड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनीज पर इसके वक्ती असरात जरूर हो सकते हैं, लेकिन यह कहना कि इसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत असरअंदाज होगी, यह बिल्कुल गलत है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।